مطالبہ کر رہے ہیں. یہ جو گیس کمپنیاں وہاں بنی ہیں جو 1952 میں پی پی ایل کی بنی تھی یا آگے چل کے 1993 میں وہ چھوٹی کی اور مطلب اسی دورانی میں جو پیکو کی گیس کمپنی بنی تھی ان کے ساتھ جو ہمارے ایگریمنٹس ہوئے تھے اس میں انہوں نے ہم سے یہ مطالبات کیے تھے کہ ہم آپ کے جو افسر کیڈر ہے اس میں بھی ایسا ہم آپ کے لوگوں کو بھرتی کریں گے, لیکن جتنا بھی 4th کلاس کے جاب جو ان میں 100% ہم آپ کے لوگوں کو بھرتی کریں گے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2000 سے لے کے اب تک ہمارے لوگوں کو بھرتی نہیں کیا جا رہا. اس کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے ہم سے یہ بھی کہا تھا کہ جو گاڑیاں استعمال ہوگی وہ بھی ہم مقامی لوگوں کی گاڑیوں کو جو ہے نا ریکروٹ کریں گے, ان کو اپنے پاس رکھیں گے جاب کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ انہوں نے ہم سے جو ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم آپ کا جو ڈی ایچ پی ہاسپٹل ہے اس کی اکوپمنٹس اور اس کے جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں اور جو وہاں کے لوگوں کو جو سہولیات دینے ہیں وہ ہم آپ کے لوگوں کو دیں گے. اور اس باقی جو کچھ سڑکوں کی اور جو نا انفراسٹرکچر کی بات کی گئی تھی. یہ ایگریمنٹ ہے 1993 کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر ہم چل کے جاتے ہیں آگے. ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا 2001 میں جو 30 ستمبر 2001 میں گورنمنٹ آف پاکستان کی پیٹرولیم اور نیچرل ریسورس کی جو منسٹری ہے انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا. پچھلا جو ایگریمنٹ تھا وہ او ڈی ڈی سیل کی کمپنی نے ہمارے ساتھ کیا تھا جو کہ اس وقت کچھ اور لوٹی کے جو پلانٹ تھے وہ اس ٹائم جو ہے نا ہمارے وجود میں آئے تھے. لیکن یہ جو ایگریمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پی پی ایل نے ہمارے ساتھ کیا تھا, کیونکہ پی پی ایل کے ایگریمنٹس رینیو ہوتے رہے ہیں. یہ شروع میں ایگریمنٹ کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے 1984 میں کیا, اور پھر انہوں نے 2001 میں ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا. لیکن جو مین لیز کے جو ایگریمنٹ تھا وہ تو 1984 میں جو ہمارے ساتھ کی گئی تھی وہ یہ تھا کہ ہم 35 سال تک گیس نکالے. اس کے بعد وہ موقع سے صوبے کے حوالے ہوگی جو پچھلے سال اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, لیکن میں وہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے مقامی لوگوں کے ساتھ جو باتیں کی گئی تھی میں ان کی طرف ہی آپ کا توجہ رکھ سکوں. تو یہ 30 ستمبر 2001 کو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا, اور یہ بھی نواب بھٹی کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کی. اور اس میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ ہم آپ کے 84 جو پروڈکشن ملز ہیں ان میں ایک مل چوکیدار کی بجائے 3 کریں گے. اب ہم آپ کے مقامی لوگوں کو ایک کی بجائے 3 وہاں پہ مل چوکیدار رکھیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی تھی وہی جو میں دوبارہ دہراؤں اس ایگریمنٹ میں بھی شامل ہے کہ 70% جو لوکل بھٹیز ہوں گے ان کو ہم امپلائمنٹ دیں گے, لیکن یہ ہے کہ 70% جو ہے نا ہم ان کو 3 سال کے دورانی میں رکھیں گے اور باقی 30% جو ہے نا وہ ہم 5 سال کے دورانی میں ان کو ریکروٹ کریں گے. اور جو افسر طبقہ ہے اس کا بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم منیمم ریکوائرمنٹ رکھیں گے. یہاں ایک اہم بات ہے کہ انہوں نے ہم سے یہ بات کی تھی کہ جو لوکل نوجوان ہیں کیونکہ وہ زیادہ پسماندہ علاقے سے ہیں تو ان کے لیے ہم منیمم ریکوائرمنٹ ہمارا یہ جتنا ہوگا ہم رکھیں گے. لیکن اب انہوں نے جو لاسٹ ٹائم ایڈورٹائزمنٹ کی ہے تو انہوں نے آج کل تو کی نہیں, لیکن جب کی تھی انہوں نے 10 سال کے ایکسپیرینس مانگے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو ہمارے جو مقامی نوجوان تھے وہ تو کسی کھاتے میں آتے نہیں تھے نا. تو اب اگر ہم کل جاتے بھی ہیں تو کسی عدالت کے سامنے تو وہ یہ کہیں گے کہ 10 سال پہلے ہم نے ایک ایگریمنٹ نکالا اور ایک ایڈورٹائزمنٹ نکالی تھی, اس ایڈورٹائزمنٹ میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ 10 سال کے ایکسپیرینس ہے. اور یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منیمم ریکوائرمنٹ جو ہیں کوالیفیکیشن کے وہ کوالیفیکیشن بھی جو ہم آپ کو خود دیں گے, پھر ہم آپ کے نوجوانوں کو افسر بھرتی کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہمارے ساتھ جو 2001 میں ایگریمنٹ میں چیزیں شامل ہیں وہ پانی کے حوالے سے تھی اور سڑکوں کے حوالے سے تھی. تو میں اس کے اوپر تو بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارا آج کا جو مدعا ہے وہ ہے ریکروٹمنٹ کا. پھر انہوں نے ہمارے ساتھ 2002 میں 9 فروری 2002 میں ایگریمنٹ کیا, اور وہ ایگریمنٹ بھی نواب بھٹی کے ساتھ انہوں نے کی تھی. اور یہ 34واں میٹنگ تھا ان کا اسی گیس کمپنیوں کے حوالے سے. اور انہوں نے یہ جو ایگریمنٹ کی تھی یہ او جی ڈی سیل نے کی تھی. اور او جی ڈی سیل کی اس ایگریمنٹ میں بھی وہ ساری چیزیں واضح ہیں کہ ہم 2 ایکسٹرا ویل چوکیدار رکھیں گے. پہلے 1 تھا 3 ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ہم 87 بھٹیز کو ریکروٹ کریں گے 90 ڈیز کے اندر, اور ان میں سے پرماننٹ کریں گے 50 کو ود ان 90 ڈیز اینڈ ریسٹ ول بی پرماننٹ ود ان ایئر. اور اس کے بعد وہی کلریکل جاب اور کوک اور ہیلپر اور جتنے بھی 4th کلاس کے جاب سے وہ ہم ان کو جو ہے نا سارے کے سارے بھرتی ہوں گے اس کمپنی کے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا یہ کہ ہم جو افسر کیڈر ہوگا اس میں بھی آپ کے مقامی لوگوں کو بھرتی کریں گے. لیکن اب کچھ کی حالت یہ ہے, کچھ میں وہاں انہوں نے کنٹریکٹر مافیا کو رکھا ہوا ہے جو 400 نوجوانوں کو اکٹھا کر کے وہاں مزدوری لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کہہ دیتے ہیں آپ نکل کے یہاں سے جاؤ اور آپ کا کوئی کام نہیں. یہ ایگریمنٹ ہے ہمارا 5/9/2002 میں جو انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا. اب ہم آگے چل کے آتے ہیں
یہ 2006 کے واقعے کے بعد انہوں نے جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا وہ 2016 مئی 2016 میں انہوں نے ایگریمنٹ کیا. اور اس ایگریمنٹ کی بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں جو مین ہمارے لوگ ہیں وہ سارے شامل ہیں. وفاق کے بھی پیٹرولیم کے وزیر وغیرہ اور ہمارے جو صوبائی وزیر داخلہ ہے سرفراز مفتی وہ بھی شامل ہیں. اور اس ایگریمنٹ میں بھی انہوں نے موسٹلی یہی باتیں کی ہیں کہ ہم جو ہے نا مقامی لوگوں کو سہولیات دیں گے, ہم CSR کے فنڈ کو بڑھائیں گے. اور انہوں نے جو پانی کی بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا 5 لاکھ گیلن پانی دیں گے, جو کہ پچھلے سال ایگریمنٹ کرا کے انہوں نے 10 لاکھ گیلن کر دی. لیکن اور کوئی بات, اب میں آتا ہوں آخری ایگریمنٹ کی جانب جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. یہ ایگریمنٹ 4 فروری 2025 کو ایگریمنٹ ہوا ہے. میں اس کو آخری اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ پبلک ایگریمنٹ لاسٹ یہ ہوا ہے. سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ ایک اور ایگریمنٹ ہوا لیکن وہ چھپکے میں ہوا, ہمیں نہیں پتا اس ایگریمنٹ کے حوالے سے, جس کی کافی میرے پاس ہے. میں اس ایگریمنٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. اس ایگریمنٹ میں بھی ایک تو انہوں نے وہ لیز کا حوالہ دیا کہ 1985 1 جون 1985 کو جو انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا لیز ایکسٹینشن کا, وہ 2015 ختم ہو گیا تھا. اور پھر جو ہے سینٹ نے ہر سال ایکسٹینشن لے کے پر ایئر ایک ایکسٹینشن لے کے 2025 تک اس کو لے کے آئے. حتیٰ کہ یہ گیس صوبے کو جاری تھی جو کہ وفاق اپنے پاس انہوں نے رکھا ہوا. اور اب انہوں نے یہ ایگریمنٹ کر کے اب اندازہ لگانا 14 فروری کو انہوں نے ایگریمنٹ کیا, اور جو کہ جون کو یہ ایگریمنٹ ایکسپائر ہو گیا. پھر انہوں نے اندر کھانے میں ایک ایگریمنٹ کیا. ابھی ہمیں کسی کو کوئی اندازہ نہیں کہ آیا ہمارے صوبے کو کچھ ملا یا نہیں, لیکن چلیں اس وقت ہم صوبے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم تو صرف اپنے مقامی لوگوں کی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ دوستوں کے سامنے. پھر جو ہے نا اسی ایگریمنٹ میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ہم جو ہے نا 50 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا ہم 45 دنوں کے اندر جو بھی ایگریمنٹس ہوئے ہیں وہ ہم جو ہے نا لوگوں کی بھرتیاں وغیرہ ہیں وہ کریں گے. اس میں جو مین مدعا ہے وہ یہ ہے کہ PPL General shall sponsor the training and skill development of 15 engineers and diploma holders from Baloochistan Technical and Vocational Training Authority. اور اس سے آگے چل کے انہوں نے جو ہمارے ساتھ بات کی ہے کہ PPL shall address the backlog of employment for eligible candidates under the disease employees quota as per applicable legal provision governing PPL. PPL will ensure the free supply of gas for domestic purposes to Sui town including Kosa and Fong colony. The gas distribution network will be managed by Sui Southern Gas Company. اور اس کے بعد جو انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ PPL shall ensure that supply of water up to 1 million gallons per day to the Sui town. آج تو ہم پانی کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہماری جو پانی نکلی ہوئی ہے, ہم تو مزدوری کرنے پہ مجبور ہیں. ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہاں پہ جن کے والد صاحب اس کمپنی میں کام کرتے تھے, یہاں بائک کے چلا رہے ہیں, اور باقی بھی بے روزگار ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ خود اپنے حوالے سے بات کریں گے, میں یہ کنکلوڈ کروں گا, پھر باقی دوستوں کو جو موقع دوں گا اور پھر اس کے بعد ہم آپ کے جو کوشچن ہوں گے وہ لیں گے. اور اس میں بھی وہی کہ CSR کے پیسوں کی بات ہوئی اور پھر جو ہے نا وہی ریکروٹمنٹ کی بات کی. اب ہم آتے ہیں کہ آیا ہمارے کتنے لوگ اس وقت جو ہے نا, جو جنرلی تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی اسٹیٹسٹک کے علاوہ لوگ باتیں کرتے ہیں, یہ ہمارے وہ انجینئرز ہیں اور ڈپلوما ہولڈر ہیں جو مقامی ہیں. مطلب یہ آپ ان کا ڈیٹا لے سکتے ہیں, ایون کہ انہوں نے اپنے فون نمبر بھی مینشن کیے ہوئے ہیں, اور آپ ان سے کنٹیکٹ کر کے یونیورسٹی کا بھی ڈیٹیل لے سکتے ہیں کہ کتنے ہمارے نوجوان ہیں ایک ہی ضلع کے جنہوں نے اسی امید سے یہ ڈگریاں کی ہیں کہ ہمارے مقامی گیس کمپنی میں ملازمت کی, جو کہ ابھی اس کے انتظار میں کہ کب گیس کمپنی ایڈورٹائزمنٹ کرے گی, کب ہمارے لوگوں کو بھرتی کرے گی. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں, اور یہ ان بچوں کے نام ہیں جو ابھی انتظار میں کہ کسی طریقے سے ہمارے والدین کی جگہ پہ میں بھرتیاں کرائی جائیں گی. اور یہ صرف اور صرف کچھ نام ہیں جو OGDCL کے ہیں. ویسے تو جو ہمارے PPL کے ریٹائرمنٹس کی تعداد ہے وہ 194 لوگ انتظار میں ہیں, اور اس کے علاوہ 15 جو ہے ہمارے وہاں پہ جو منورٹیز ہیں جو وہاں پہ سینیٹیشن کا کام کرتے ہیں وہ بھی اس چیز کے منتظر ہیں کہ ان کی بھی بھرتیاں, مطلب 111 لوگ ٹوٹل ہیں PPL کے, اور 1000 سے پلس جو لوگ ہیں وہ OGDCL کے ہیں. تو اب جو ہے نا میں آج ارکان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ بات رکھیں اس حوالے سے, اور پھر جو ہے نا باقی دوست بات رکھیں گے, اور آخر میں میرا کوشچن سیشن ہوگا وہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. میرا نام عادل خان ہے. میں نے پاکستان کے 2 دنوں سے 40 سال وہاں سوئی میں سروس کی ہے. بطور سینئر سپروائزر میں ریٹائر ہوا تھا 2022 اپریل میں. کہتا ہے کہ
न छेड़ो दर्द मंदों को, न जाने दिल से क्या निकले, बुरा निकले भला निकले, न जाने कोई बदवा निकले। आज हम आपके शहर इस्लामाबाद में डेरा बुट्टी एक गुर्बत का इलाका है, बहुत पसमंदा इलाका है। हम जो यहाँ आपके पास आए हैं अपनी दुख और दर्द की कहानी लेके आपके पास आए हैं, शायद आपके पास हमारी उस दर्द की दवा हो। सन 1950 में सुई गैस के फील्ड में वहाँ गैस दरियाफ्त हुआ। एक बात मैं आपको आज वाजिया बता दूं, जिसको आज लोग सुई के मकाम से जानते हैं, उसका नाम सन 52 में सुई नहीं था, उस सरजमीन का नाम गो था। वो हमारे बलोची सरजमीन का नाम जो है आज सुई के जो नाम से मशहूर है वो गो था। इसके बाद सन 1950 में जब गैस की खुदाई शुरू की, जब ड्रिलिंग शुरू की, तो सन 1952 में वहाँ से गैस इतनी मकदार में ज़्यादा निकलना शुरू हो गया है, बल्कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो हर जगह शुरू हो गया। हमारे ज़िला डेरा बुट्टी ने पूरे पाकिस्तान को 75% उनकी ज़रूरियात को पूरा किया है हमारे ज़िला डेरा बुट्टी में। फिर भी कहते हैं कि ज़िला डेरा बुट्टी पसमंदा है। आज वो एक नंबर जो मिल है सन 1952 में जब लगा, आज भी उसकी प्रोडक्शन आप देख लें, उसकी प्रोडक्शन कोई लाखों करोड़ों में नहीं, उसकी प्रोडक्शन पीपीएल के अपने प्रोग्रेस में आप देखें, पीपीएल की प्रोडक्शन जो है वो अरबों रुपए में है। हम जो मजदूर हैं वहाँ लोकल लोग हैं, मेहनत कश हैं, हम लोग वहाँ दिन रात रित की चोटी में, जून जुलाई के महीने में, गर्मी में भी हमारे वहाँ के लोकल काम करते हैं। इसके बावजूद नवाब अकबर खान बुट्टी ने एक मुआहदा किया था पीपीएल के साथ, आप और कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कम अज कम हमारे लोकल लोगों को जो इनके आपके पास जो काम कर रहे हैं, 5 साल पहले वालिद काम कर रहा है, 5 साल पहले आप उनकी बच्चों को उठा लें। उस पीपीएल ने नवाब साहब के कहने पे 5 साल हमारे बच्चों को हमारे साथ काम करने का मौका मिला, वो परमानेंट हुए, ऑन रिकॉर्ड है पीपीएल के पास। इसके बाद हालात जब डेरा बुट्टी के खराब हुए, फिर हम लोग आस्ता आस्ता यतीम होना शुरू हो गए। जब वहाँ के लोगों ने, मिनिस्ट्री ने वहाँ के एग्रीमेंट किए, हमारे पास वो एग्रीमेंट की कापियाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं आपका मुख्तसर टाइम लूँगा। मीर सरफराज बुट्टी साहब ने भी एक एग्रीमेंट किया 14 फरवरी 2025 को। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने ऐलान किया, आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म है, आपका सन कोटा यकमुश्त भर्ती किया जाएगा। उस पे पेट्रोलियम के सेक्रेटरी और यहाँ के जो बड़े ओहदेदार हैं, मुझे तो उनका नाम नहीं आता, वो सारे उस मीटिंग में शामिल थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बच्चों को किसी ने भर्ती नहीं किया। फिर 2026 में सुई गैस के मकाम पे फिर एक एग्रीमेंट होता है, फिर उस एग्रीमेंट में और भी चीजें हैं, लेकिन चलें हम उसकी आज बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना सन कोटे का बात कर रहे हैं। 2026 में जब सन कोटे का एग्रीमेंट हुआ, मीर सरफराज साहब जो इस वक्त वजीर आला हैं, पीपल्स पार्टी के भी वजीर आला हैं, मुस्लिम नून के भी वजीर आला हैं, और हमारे बलोचिस्तान के वजीर आला हैं। मैं समझता हूँ चारों वजीर आलों से इस वक्त ताकतवर हमारा वजीर आला मीर सरफराज बुट्टी साहब है। हमें हैरानगी इस बात का है, हमारा वजीर आला साहब एक एग्रीमेंट करते हैं, एक एमओयू साइन करते हैं, एक तहरीरी मुआहदा करते हैं पीपीएल एमडी के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर वफा नहीं। फिर हमें बाद में कहा जाता है कि आपका तो सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया हुआ सन कोटा। भाई सुप्रीम कोर्ट में पीपीएल गया हमारे खिलाफ या हम पीपीएल के खिलाफ गए? दुआई मुद्दाई जब दोनों अदालत में जाएंगे, फिर वो अदालत फैसला करेगा क्या है क्या नहीं है। जब एमडी रिटायर हो जाता है, वो दूसरे दिन एमडी की वैकेंसी पुर करता है। जब हमारा जीएम रिटायर हो जाता है, दूसरे दिन जो है उसकी भर्ती हो जाता है। जब हम रिटायर हो जाते हैं,
پھر کہتے ہیں جی ہمارے پاس ویکینسی نہیں. بھائی آپ کا ایک معاہدہ ہے. اب میں وزیر اعلیٰ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آج ہم اسلام آباد شہر میں آئے ہیں, اجنبی ہیں, خرچہ دے کے بھاڑا دے کے, اتنی ہماری وہاں وہ نہیں ہے. آپ آ کے ڈیرا مٹی کی حالت دیکھ لیں, وہاں پسماندگی دیکھ لیں, آپ ہمارے بچوں کی حالت دیکھ لیں. اگر آپ سب نے رونا شروع نہیں کیا, کہنا لاکھا لاکھ کا نام نہیں. میرے بھائی ظلم کرنا بند کر دو. آپ لوگوں نے جو ہے ہمارے اوپر مہربانی کریں, شفقت کریں, ہمارے سن کوٹا کو جو ہے وہ یکمشت بھرتی کرو جو انہوں نے جو ایک معاہدہ کیا تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ جی بھٹی کام نہیں کرتے, بھٹی یہ ہے. آج بھٹی کا اپنا ثبوت آپ کو دکھا رہا ہے. تھوڑا سا اپنا کیمرہ کرو, یہ ہم لوگ کی حالت ہے, دیکھ لو اچھی طرح. سن 1990 میں جب آگ لگا, اس آگ کو بجھانے کے لیے ہم لوگوں نے جانی قربانیاں دیا. اس پی پی ایل کے گیس کے فیکٹری کو آگ سے بچایا. 9 ورکر ہمارے شہید ہوئے, 70 کے قریب زخمی ہوئے. کہتے ہیں پھر بھی وفا نہیں. میرے بھائی ہم اور آپ کو کیا ثبوت دیں؟ جس ادارے کو ہم لوگ اپنا ماں کی حیثیت دیتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ عدل اور انصاف نہیں ہو رہا ہے. ہم آپ لوگوں سے قلم کے ذریعے, اگر آپ کو اپنا ایمان ہے, ہماری آواز کو آپ اوپر تک پہنچائیں. اگر نہیں ہے تو ہم نے یہ خرچہ اپنا کیا ہے, ہم پھر بھی برداشت کر کے ڈیرا مٹی چلے جائیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت مہربانی کہ آپ لوگ ہماری آواز سنیں. جیسے کہ آپ نے حاجی صاحب کی باتیں سنی اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے دکھ بھری داستان سنائی ہے, وہ کس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ سرزمین جہاں سے گیس نکلی ہے وہ ان کی ملکیت ہے, اور اس کے ساتھ وہ خود وہاں کام کر کے جو ہے جو ادارے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے گیس نکال کے لے جاؤ. وہ خود جل بھی رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں, اس کے باوجود ان کے بچوں کو بھرتی نہیں کیا جا رہا. تو اب جو ہے نا ہم کہیں کہ تھا بھائی کو وہ بات رکھیں, وہ جو ہے نا بے روزگار ڈپلوما ہولڈر ہیں. السلام علیکم, میرا نام مصطفیٰ بچی ہے, میرا تعلق ڈیرا بچی سے. آج ہم یہاں اپنے جائز قانونی اور معاہدے کے تحت ملنے والے حقوق کے لیے کانفرنس کر رہے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ پی پی ایل اپنے معاہدے کے مطابق 8 سال مقامی ڈپلوما ہولڈرز اور انجینئر کو روزگار قائم کرے. اسی طرح ہم موجودی ڈی سی ایل سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مقامی افراد کو روزگار میں ان کا جائز حق دیں. ہم نہ کسی سے احسان مانگ رہے ہیں اور نہ کسی کا حق چھین رہے ہیں. ہم صرف اپنا جائز حق اور کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہماری آواز پرامن ہے, ہمارا مطالبات آئینی اور قانونی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ہم متعلقہ ادارے ہماری بات سنیں گے اور فوری عملی اقدامات کریں گے. شکریہ. جیسے کہ آپ نے اس نوجوان کی بات سنی, یہ بھی آئین, قانون اور پرامن جیسی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ ویسے تو زیادہ تر یہی سننے کو آپ کو ملتی ہے کہ نوجوان ایسی کوئی بات نہیں کرتے. تو یہ نوجوان بھی بے روزگار ہے, اور یہ اس سرزمین سے جہاں سے گیس نیچرل ریسورس نکل رہی ہے, اور یہ نوجوان آج یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں آئین, قانون, پرامن, پریس کانفرنس. یہ ایسی باتیں تو مذہب معاشرے میں ہوتی ہیں, اور ایسی باتیں تو مذہب لوگ کرتے ہیں جو یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو آج ان کی بات اگر کوئی سنے تو شاید کل کوئی ہمیں پچھتاوا نہ ہو. تو میں اب قائم خان مفتی کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ اپنی بات کریں. میرا نام قائم خان مفتی ہے. میں ایک تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوان ایک ایسے بدقسمت ضلع ڈیرا مٹی سے تعلق رکھتا ہوں جہاں ملک کی 4 اہم گیس فیلڈز موجود ہیں, اور بلوچستان کے موجودہ وزیر اعلیٰ کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے. اس کے باوجود افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ضلع ڈیرا مٹی کے عوام آج بھی زندگی کے تمام تر سہولیات سے محروم ہیں. میں نے بے روزگاری سے تنگ آ کر کوئٹہ پریس کلب کے سامنے اپنی اصل زندگیاں جلا دی تھی تاکہ حکومت کی توجہ ضلع ڈیرا مٹی کے تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو انتظار کی طرف مبذول ہو. ضلع ڈیرا مٹی کے تعلیم یافتہ نوجوان شدید بے روزگاری کا شکار ہیں. اعلیٰ تعلیم اور ڈگریاں رکھنے کے باوجود بھی روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہے. ایک نوجوان اپنی زندگی کے 25 سے 30 سال تعلیم حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اسے ایک باعزت روزگار ملے گا تاکہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر سکے, اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے, انہیں معیاری تعلیم دلا سکے اور عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزار سکے. مگر بدقسمتی سے جب تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی اسے روزگار نہ ملے تو اس کی برسوں کی محنت, امیدیں اور خواب مایوسی میں بدلنے لگتے ہیں.
کسی بھی معاشرے کی ترقی اس وقت ممکن ہے جب تعلیم یافتہ نوجوانوں کو میرٹ کی بنیاد پر روزگار کے مساوی موقع فراہم کی جائیں تاکہ ان کی صلاحیتیں ملک و قوم کی ترقی میں مثبت کردار ادا کر سکیں۔ گیس کمپنیاں تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار فراہم نہیں کر رہے ہیں اور سرکاری نوکریوں میں میرٹ کے بجائے سفارش، اثر و رسوخ اور مالی لین دین کا عمل دخل ہے۔ یہ شکایت بھی سامنے آئی ہے کہ ملازمتوں کی تقسیم میں بااثر شخصیات وڈیروں کو بانٹ دیا جاتا ہے جبکہ میرٹ پر آنے والے تعلیم یافتہ نوجوان نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف گریڈ کی ملازمتوں کے حوالے سے بھی بھاری رقم طلب کیے جانے کے الزامات سامنے آتے رہے ہیں۔ اگر یہ الزامات غلط ہیں تو حکومت شفاف تحقیقات کر کے حقائق عوام کے سامنے لائیں اور اگر درست ہے تو ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ آج حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ بے روزگار نوجوان ذہنی دباؤ، معاشی مشکلات اور شدید مایوسی کا شکار ہے۔ بعض نوجوان احتجاجاً اپنی اصل ڈگریاں جلانے جیسے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ نوجوان کی نسل کشی کی جا رہی ہے جو ایک المیہ ہے۔ کیا اس معاشرے میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کا کوئی حق نہیں؟ آخر تعلیم یافتہ نوجوان کہاں جائیں؟ ہم آپ کے چیف جناب سید عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب، صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، حکومت بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ضلع ڈیرہ بگٹی کے عوام کو ان کے آئینی اور بنیادی حقوق دیے جائیں۔ تعلیم اور روزگار جیسے بنیادی مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ جی، جیسے کہ آپ نے عمران خان مودی کی باتیں سنی، وہ بھی عمان جو ہے نا روزگار کی بات کر رہے ہیں، تو اب ہم اوپن کرتے ہیں فلور کو کویشچن آنسر سیشن کے لیے۔ آپ جو سے پوچھنا چاہیں تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ سر، پہلا سوال میں یہاں پہ کرنا چاہوں گی، آپ نے بار بار امن کا لفظ استعمال کیا اور اپنی گفتگو میں آپ نے اشارہ بھی کیا کہ نوجوانوں کے حوالے سے کہ یہ دیکھ لیں ہم آئین اور قانون کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ تو جب آپ بار بار اس نقطے کی طرف آتے ہیں اور واقعی بلوچستان میں ہم مانتے صورتحال سب کے سامنے ہے، تو جو چیز آپ جو مدعا ہے آپ کا کہ بجائے نوجوانوں کو بغاوت سے بچانے کی جو یہ اپیل آپ نے کی، کیا ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نوجوانوں کو روزگار کے ذریعے سے بہتر حالات دیے جا سکتے ہیں؟ بالکل، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں اور ہم نے تو کافی بارہا یہ مطالبات بھی کیے اور یہ سجیشن بھی گیس کمپنی کے سامنے رکھیں کہ آیا اگر آپ نوجوانوں کو اپنے کمپنی میں ڈائریکٹلی بھرتی نہیں کر سکتے تو آپ کوئی وہاں پہ اسمارٹ فیکٹریاں بنائیں، کیونکہ گیس بہت ایک پروڈکٹیو چیز ہے اور گیس سے ہی اگر فیصل آباد کے یا اگر کہیں اور کے فیکٹریز چل سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی چھوٹی فیکٹری بنا کے اور وہی گیس کمپنیاں خود ہی منافع بنائیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو کمپنیاں وہاں کام کرنے آتی ہیں وہ اگر لوکل لوگوں کے انٹرسٹ کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں، ایز اے لیبر ہی رکھیں، لیکن ان کے اگر انٹرسٹ اس میں شامل ہوں گے تو آٹومیٹکلی وہاں امن میں پیدا ہوگی اور مطلب لوگ خود کو خود اس کمپنی کو آن کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ اچھا چلو میرے بچے بھی اسی کمپنی کی وجہ سے کھا رہے ہیں، ہمارے اسکول میں بھی بچے اسی کمپنی کے پیسوں سے جا رہے ہیں اور ہمارے یہاں پانی لیے تو کوئی کسی کمپنی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس آپ اگر ایک چاندیگری بند کر کے چیزوں کو کرنے شروع کر دیں گے اور آپ مقامی لوگوں کو دیکھے باہر نکال دیں گے تو آہستہ آہستہ کر کے لوگ کیا کریں گے اور اس سے ہٹ کے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے کہ بلوچستان کی آپ بات کرتے ہیں، افراد بھٹی جو ہے وزیر اعلیٰ ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور دوسرے لوگوں کو بلوچستان کے خطاطی، جب لوکل گورنمنٹ جو ہے جس کو ساری وہاں کی نو ہو ہے، ہر چیز کا پتہ ہے کہ یہاں پہ کون سے مسائل ہیں اور حل بھی انہوں نے ہی کرنے، جیسے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی مثال دی جاتی ہے، سب جگہ پہ تعریف ہو رہی ہے، بڑا صوبہ ہے، بلوچستان کی آبادی تو 1 کروڑ بھی نہیں ہے اور پنجاب کی 16 کروڑ آبادی ہے اور بلوچستان کے 36 ضلع ہیں، پنجاب کے 37 ضلع ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لوکل گورنمنٹ سے آپ کیوں نہیں پریس کانفرنس کرتے، ان کو جا کے کیوں نہیں کہتے کہ آپ اپنی ذمہ داری ہیں، آپ کو جب فنڈ ملتے ہیں ہر چیز ملتی ہے، یہاں دیکھیں آپ پنجاب کا اتنا بڑا دل ہے کہ یہاں پہ سارے لوگ آتے ہیں، آ کے کام کرتے ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی قوم پرستی نہیں، کوئی شناختی کارڈ دے کے کچھ نہیں کہا جاتا۔ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے بلوچستان کو، کیونکہ میرا تعلق کراچی سے ہے اور ملیاری سے میرا بچپن گزرا ہے، بلوچوں کے اندر گزرا ہے۔ یہ شکایت جو ہے سبزار بھٹی کے ساتھ کیوں نہیں کیا جاتا کہ جی آپ کو فنڈ ملتے ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ اس مدعے کو جو ہے ہائی لائٹ کریں۔ یہ جب آپ جب فیصل آباد کی ہم مثال دیتے ہیں، ذہنی بات کوشچن میں کروں گی ادارے کا بھی یہ کوشچن ہے نا، یہ سوال میرا مدعا یہ ہے کہ آپ سوال لوکل گورنمنٹ سے پہلے کریں نا، جی تاکہ وہ جواب دیں۔ ادارہ بھی اور نام بھی بتا دیں۔ جی پہلی بات اچھا ہاں بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کی آبادی 1 کروڑ سے زائد ہے اور
तकरीबन 2 करोड़ है। और दूसरी बात ये है कि ये जो गैस कंपनी है ये सुबह ही इख्तियार में नहीं है, मतलब ये डायरेक्टली वफाक से, ये इसी वजह से मैंने आज बात जो है ना इसको थोड़ा सा मुख्तसर किया। अगर मैं इस बात को बोलता तो शायद ये चीज़ें कहीं और चली जाती, लेकिन चले आपने क्वेश्चन किया तो इसी को ही मैं लेके आगे चलूँगा। जो इन्होंने मुफ्ती साहब के साथ एग्रीमेंट किया था उसमें ये कहा गया था कि ये गैस कंपनियाँ जो है ना 1984 में जो एग्रीमेंट हुआ था, ये गैस कंपनियाँ 2015 तक जो है ना 35 साल के दौरान के बाद ये गैस कंपनियाँ सूबाई हुकूमत के इख्तियार में जाएंगी। लेकिन फिर यही वफाक की है, यही सेनेट है जहाँ हर साल एक्सटेंशन दे के जो है ना यही गैस कंपनियों के इख्तियार अपने पास रखी और 2025 में आके उन्होंने एक MOU साइन किया। और उस MOU में भी आप अंदाजा लगा लें कि वो MOU उन्होंने 10 साल पहले की जो एग्रीमेंट होनी थी उसको उन्होंने 10 साल बाद किया, 2 महीने के बाद वो एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ और अब भी वो गैस वफाक जो है ना हमारे सूबे की गैस को मतलब जो अगर अवामी तौर पे देखा जाए और आईनी और कानूनी तौर पे तो ये एक तरह से डाका डाल के लेके जाया जा रहा है। तो ये हमारे इख्तियार में नहीं, इस वजह से तो हम इस्लामाबाद हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये हाजी साहब हैं, ये हमारे दोस्त हैं, हम कोयटा भी गए, हमने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हम आज इस वजह से आए क्योंकि शायद यहाँ के जो मीडिया के लोग हैं ये हमारी आवाज़ को वफाक के उन दारों के पास और उन्हीं गुजरा के पास और उन्हीं लोगों के पार्टी के जाएंगे। तो ये इस वजह से। सर मेरा सवाल है आपसे, आप मुझे ये बताएं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो आपने एग्रीमेंट की बात की है, कंपनी एक्ट जब अंग्रेज़ इस खित्ते में रेवोल्यूशन ला रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो तब एक कंपनी एक्ट लॉन्च किया गया, उसमें ये सारी चीज़ें उस वक्त इम्प्लांट की गई और बताया गया कि जहाँ पे भी कोई कंपनी आबाद होगी तो वो मकामी लोगों को इस तरह जॉब देगी, ये फैसिलिटी देगी, एजुकेशन देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर देगी। तो फिर जब ये एक इंटरनेशनल लॉ के तहत हर चीज़ अवेलेबल थी तो आपके लोगों ने एग्रीमेंट क्यों किया? उनको क्या मजबूरी बनी कि वो एग्रीमेंट एक दोबारा है कि अपने आप को नए अजाब में डालें, बजाय इसके कि वो जो इंटरनेशनल लॉ हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी ये आप कह रहे हैं कि सरफराज भुट्टी का इससे कंसर्न नहीं है, तो जब सरफराज भुट्टी का इससे कंसर्न नहीं है तो 2025 में जब उसने एग्रीमेंट किया है कंपनियों के साथ हो और अब वो खुद इसको क्यों नहीं ऑन कर रहा? 2 बातें होंगी। तीसरी बात ये है, मुझे ये बता दें कि आपके लोग जो हैं वो वहाँ तकसीम उन्होंने कर लिया है, कंपनियाँ जो यहाँ से जाके वहाँ जाके उन्होंने आपके लोगों को तकसीम कर लिया है, तो आपके लोगों में इत्तेफाक नहीं है कि आपस में मिल के उन कंपनियों का बाइट का आर्ट करें, वहाँ से लोग सारे बाहर निकलें, काम रोक दें, 1 घंटे में पाकिस्तान जाम हो जाएगा, आपका रिजल्ट निकल आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप दोस्त ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि जिनको अगर हम खरीदना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी। पहली बात सर जर्नलिस्ट का काम है सवाल करना, जवाब आपने देना। हाँ बिल्कुल। हम आप लोगों को दावत देते हैं कि आप लोग सुई में आए, सबको दावत देते हैं, आप लोग आया ताकि शनाख्ती कार्ड चेक करके नहीं अगर देखें बीपीएल के भी लोग वहाँ हैं तो सारे पंजाबी हैं, सिंध भी है, ये तो बायसनेस है। देखें आप जर्नलिस्ट हैं। सर सवाल 3 सवाल में वो तीनों के जवाब है। ये तो सारा बायसनेस हमें फील हो रहा है। देखिए पहली बात तो आपने जो एग्रीमेंट जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सल लॉज हैं, अगर कहीं पे जो है ना कोई नेचुरल रिसोर्स निकलती है तो उनके जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उनको सहूलियात मिलनी चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन ये है कि अब यहाँ पे कोई यूनिवर्सल लॉ का क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, यहाँ ह्यूमन राइट्स के क्या हालात हैं, तो यहाँ पे तो मजबूरन एग्रीमेंट्स। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे मुख्तार लोग थे उस वक्त के नवाब मुफ्ती, तो वो एज ए इंडिविजुअल लोकल एज ए लीडरशिप नहीं थे, वो एज अ ऑफिशियल भी थे, मतलब वो उस वक्त सूबे के वज़ीर आला भी थे, उस वक्त गवर्नर भी रहे, तो ये वो उन्होंने की। अब जो मुफ्ती साहब सरफराज साहब वो भी हमारे वज़ीर आला के और बिहाफ के कर रहे हैं, वो हमारे एज अ लोकल लीडरशिप के तौर पर नहीं कर रहे। तो मतलब हमारे वहाँ के लोग अगर किसी के साथ एग्रीमेंट कर भी रहे हैं तो उनके साथ मिलकर कर। अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो इस वजह से तो हम यहाँ आए हैं कि अगर वो तो हमारे हल्के से हैं, अगर उनकी बात सुनी जाती तो उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया। यही नौजवान ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पिछले साल की एग्रीमेंट की बात करें, हम कोई 50s की एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहे, ना हमने जो 80s में एग्रीमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, ना 2000 में जो एग्रीमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ 1 साल गुजर गया उस एग्रीमेंट को, हम उसकी बात करें भाई उसकी तो बसदारी करो, उसकी तो आप कम से कम जो नौजवान पढ़े लिखे नौजवानों की बात कर रहे हैं, सर कोटा को आप ऐसे ही बात कर रहे हैं, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके जॉब्स का आपने खुद हमें कहा है कि 7 लोग वहाँ भर्ती करें, उनको तो भर्ती करें। हमारा मेन यही मुद्दा है और इसी वजह से हम जो है और मौजूदा बजाला भुट्टी और दीगर जो रनमा हैं वो हम 1952 से सुन रहे हैं। ये जो गैस है बलूचिस्तान की, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा
जो हैं तनाज़ात भी हैं और इसके अलावा वाले से बहुत ज़्यादा वेराइटी करनी है। डेफिनेटली ये कहा जाता था कि ये गैस वहाँ से ले आई गई, इसमें गारंटी जो है वो लोग ने तैयारी की थी, रियासत से तो कि इसकी कीमत क्या होगी। फिर ये भी है कि बरसों से बलूचिस्तान में ये गैस नहीं दी गई और मकामी लोगों को गैस नहीं दी गई, सस्ती गैस नहीं दी गई, लोगों को नौकरियाँ नहीं दी गई और वहाँ उस इलाके में कोई प्लांट और कोई चीज़ें नहीं बनाई गई। आज आप एक बड़ा मुद्दा लेकर आए, इसके ऊपर पहले वज़ीर साहब भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, मौजूदा वज़ीर कुछ दिन पहले इसके ऊपर बात कर चुके हैं। BPM से उन्होंने मुतालबा भी किया है कि मुकामी लोगों को रोजगार दिया जाए। जो लोग वहाँ पे जो उसका फील्ड मैनेजर है, ऑपरेशन मैनेजर है, जनरल फील्ड ऑपरेशन मैनेजर है, उससे लेकर जो स्वीपर तक की जॉब करते हैं वो लोग मकामी नहीं हैं तो कौन है, उनकी कौमियत क्या है, उनकी मादरी ज़ुबान क्या है, वो किस इलाके से बिलोंग करते हैं, उनका डोमिसाइल क्या है, क्यों उनको प्रायोरिटी दी जाती है? यही तो हमारा भी मुद्दा है कि सिक्योरिटी क्यों दी जाती है। कौन लोग ना मिले उनको बताएं जरा, मैं हाँ, एक तो ये है कि हम पहले भी कह चुके हैं कि जो उन्होंने एग्रीमेंट हमारे साथ शुरू में किए थे तब तो उन्होंने फोर्स स्केल में हमारे लोगों को भर्ती की, मतलब आजी साहब एक जिंदा मिसाल है, हमारे सैकड़ों लोगों को भर्ती की। फील्ड मैनेजर से लेकर स्वीपर तक जो सारा स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, उन लोगों की आइडेंटिटी क्या है, वो कौन लोग हैं? मैं वही बता रहा हूँ। हमारा जो PPL का जो MD है उनको जो है यहाँ का जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी है 5 साल के लिए उनको मुंतखब करता है, चाहे उसका ताल्लुक जिस सूबे से भी हो, उसको लाने वाला 5 साल के लिए जो है वो MD साहब को लाने के लिए यहाँ का जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी है वही है। और जहाँ तक बाकी जनरल मैनेजर की बात है या एक मैनेजर की बात है, लेकिन उसका भी मुआहदा जो नवाज साहब से हुआ था कि अगर हमारे लोकल लोगों के पास इतनी तालीम इतनी काबिलियत है तो आप इनको दें, अगर नहीं है तो ना दें। आज भी पूरी फील्ड का जो मैनेजर है वो कराची का आपका सिंध का रहने वाला है, जो वहाँ फील्ड में जो है वो रह रहा है। बाकी जहाँ तक 4 क्लास के नौकरियों की बात है, सिपर की बात है, ड्राइवर की बात है, चौकीदार की बात है, चपरासी की बात है, कुली की बात है, एक सीनियर फिटर की बात है। जैसे मैं खुद सीनियर सुपरवाइजर था लेकिन इंस्ट्रूमेंट का मैकेनिक भी मैं रहा हूँ, लेकिन इससे पहले तो वहाँ के अंग्रेज काम करते थे। जब अंग्रेज चले गए इसके बाद हम लोगों ने वहाँ 262 के ऊपर हमने अपना काम शुरू किया, जिसके बाद सीनियर सुपरवाइजर भी हो गया, हमने अपना सर अंजाम दिया। अगर हमारे पास तो काबिलियत है तो हम कहते हैं हमें वो जॉब दो, अगर नहीं है आप जिस सूबे से भी हैं, हमें सब लोग नहीं है, वो हमारा भाई है। वो जो सर देखिए रिक्रूटमेंट का जो अमल है ना वो PPL खुद करती है। हम इसी से तो हमारा जो मेन मुद्दा है ना वो ये है कि पहले जो रिक्रूटमेंट्स हमारे हो चुके हैं, जो रिटेनमेंट्स लोग हुए हैं या जो इंजीनियर की इन्होंने हमसे बातें की हैं वो पूरे नहीं कर रहे। हमारा मेन मुद्दा ये है, हमारा उस रिक्रूटमेंट से कोई वो नहीं है सरोकारी, लेकिन हमारा इस चीज़ से लाजमी है कि उन्होंने कहा था कि 100% जो हमारे 4th क्लास के जॉब होंगे वो 100% हमारे होंगे और जो 1st क्लास के जॉब होंगे वो हमारे लोगों को पढ़ा के वो कोशिश ये करें कि 70% तक हमारे ही लोग हों, जिसकी हमें अब भी शिकायत है कि वो हमारी पूरी नहीं हो रही। सर एक सवाल है, सोहेल मेरा नाम है, समर टीवी से ताल्लुक़ है। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं इस्लामाबाद। आप आए इस्लामाबाद पर आपका उतना ही आका है जितना किसी और का है, कोई ऐसी नेगेटिव फीलिंग आप यहाँ से लेके नहीं जाइएगा। क्वेश्चन ये है कि आपका जो गरीब में आपके सन कोटा पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, 1200 आपने इसमें मेंशन किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का लॉ खान साहब ने हवाला दिया। बलूचिस्तान से चीफ जस्टिस थे काजी फायजा साहब, ये उनकी जजमेंट है, मैं कवर किया तो वो केस भी कुछ मुझे पता, उन्हें इसमें कोई शर्त नहीं है कि सन कोटा खत्म कर दिया और किसी किस्म का कोटा नहीं होगा, और वो जजमेंट जो है फाइनलिटी अटेन कर रही क्योंकि उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। अब तो एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो इस तरह के इशूज़ में सॉल्व करने के लिए बंद भी हो गया है, क्या वहाँ पर कानूनी मास्टर भी लड़ने का इरादा रखते हैं? क्या तो हम अपने जुबान से बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा अगला यही नया अमल होगा। और हमने पहले भी केसेस किए हुए हैं, हाई कोर्ट में हमारे केसेस पेंडिंग हैं, इस्लामाबाद की जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसमें भी हमने OGDCL की तरफ से तो केसेस किए हैं, लेकिन ये PPL की अब तक तो पेंडिंग है क्योंकि PPL का एक तरीके कार है, क्योंकि पहले क्योंकि लोग तो ज़्यादा रिटायर्ड हो चुके हैं और वो रिक्रूटमेंट का क्या उन्होंने किया हुआ था पिछले 8-10 सालों में लोगों को उन्होंने भर्ती की, लेकिन मिनिमम मतलब जहाँ 50 लोग रिटायर्ड हो रहे हैं तो उन्होंने 5 लोगों को भर्ती कर दी ताकि लोग भी खुश रहें और बाद में ये बात करने का अच्छा भाई नहीं। तो दूसरी बात है कि इन्होंने सिर्फ जवाब बनाया हुआ इस सन कोटे को, क्योंकि ये जो कंपनी है इन्होंने हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया वो तो इससे हट के, मतलब अगर आप सन कोटे को नाम भी ले रहे हैं तो उनका यही है कि 90% क्या 100% आपने लोगों को भर्ती करना। अगर हम देखते हैं, अब तो हमने अपनी बात रखी आप दोस्तों के सामने, अगर PPL की जानिब से कोई बात आ जाती है तो हम इंशाल्लाह कोर्ट की जानिब जाएंगे।
سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے یہاں سے سینٹ میں تو باقاعدہ طور پر پارلیمنٹیرین آتے ہیں، سینیٹرز آتے ہیں، اور بلوچستان کو کافی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور وہ بہت پازیٹیو اپنی رائے پیش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ ہم نے ایک تقسیم بنائی ہوئی ہے، نو ایریا بنایا ہوا ہے کہ فلاں جو ہے وہ وہاں کا ہے اور وہ شدت پسند ہے، محروم لوگوں کو ہم نے شدت پسندی کا نام دے دیا ہوا ہے. اور اسلام آباد آنے والوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں وہ لگا دو، کنٹینر لگا دو کہ کہیں اسلام آباد کا ماحول خراب نہ ہو جائے نا. ہمیں اور آپ کو ملنے نہیں دیا جاتا اس وجہ سے کہ ہیز اینڈ ٹو نوٹ ہیز والے جو ہے نا ان کی تقسیم برقرار ہے. تو آپ اپنے پارلیمنٹیرینس کو کس طرح سے اپروچ کرتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ آپ آئے ہیں، ظاہر ہے کہ پریس کلب کی فیس بھی کم نہیں ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی بہت ہے، تو آپ کیا ایک دن کے لیے آئے ہیں یا آپ روزانہ کی بنیاد پر قومی اسمبلی کے اراکین سے بھی ملیں گے، سینیٹر سے بھی ملیں گے، ایسے سماجی تنظیموں سے بھی ملیں گے جو آپ کا اسلام آباد میں بیٹھ کر مدعا ہمیشہ بیان کرتے رہیں؟ کیونکہ ہم شروع سے ہی دیکھتے ہیں آپ کا ایک کہنا یہ ہے کہ جو ریٹائر ہوتا ہے یا جو خدا نہ خواستہ مر جاتا ہے اس کی سیٹ ہی ختم کر دی جاتی ہے. یہ نہیں کہ بھئی وہ باہر سے کوئی لے کر آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی لوگوں پر بوجھ کام کا بہت زیادہ پڑ گیا، نہ تو وہاں کوئی ڈپوٹیشن ہوئی کہ بھئی لوگ آئیں، کم لوگوں کے ساتھ زیادہ بوجھ اٹھانے والا کام کر رہا ہے اس وقت وہ مزدور جو کسی بھی وقت جو ہمارے بلوچ بابا ہیں ان کے کمر کا ہم نے حال دیکھا، وہاں پہ پتہ نہیں کتنے مزدور ایسے ہوں گے جن کو چھپا دیا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ مستقل اسلام آباد میں آواز اٹھانے کا کیا رائے ہے؟ جی میم بہت بہت شکریہ. بالکل ہم اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی ملنا چاہتے ہیں اور ہم ملتے بھی رہے ہیں کیونکہ ہمارے زیادہ تر پارلیمنٹیرین بھی قبائلی لوگ ہوتے ہیں جو بڑا مہذب طریقے سے ہم سے ملتے بھی ہیں اور ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں وہ فیل رکھ سکتے ہیں، مطلب ہمیں لگتے ہیں کہ وہ ان کی بھی کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی. اس وجہ سے ہم کو بھی اپنے آن پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پروٹیسٹ میں چلے جائیں، ہم کوئی غلطی طرف جائیں. اور پروٹیسٹ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں پروٹیسٹ کی بڑی جگہ رکھ چکے ہیں. ہم نے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھے ہیں اتنی بڑی پارٹیاں آتی ہیں یہاں پہ اور سب کیا ہوتے ہیں. تو ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کا، بس یہی ہے کہ ہم نے جو چندہ اکٹھا کیا تھا وہ پریس کانفرنس کر دی، آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دی. ہاں یہ ممکن ہے شاید ہم کوئی کیس دائر کریں یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کچھ ماہ گزرنے کے بعد دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے خدمت دینا گزار ہوں. بہت شکریہ. کسی کا کوئی اور سوال؟ بہت شکریہ.